یہ جو آپ کو خاتون بکینی پہنے ہوئے نظر آ رہی ہے، یہ نہ ہی تو یورپ کے اندر کھڑی ہے، نہ ہی کسی کافر ملک کے اندر کھڑی ہے۔ یہ جناب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہر لاہور کے اندر ایک کنسرٹ کے اندر بکینی پہن کر جناب منظر عام پر آئی ہے۔ اور یہ خاتون بکینی پہنتی ہے، اوپر جناب اس نے ایک جالی نما شرٹ پہنی ہوئی ہے کہ اندر اس کا جسم و جو اس نے اندر لوازمات پہنے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو نظر آئیں۔ یہ جو جتنے میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، یقین جانے دل پر بہت بڑا پتھر رکھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ میرے لیے یہ الفاظ بھی ادا کرنا بہت مشکل ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس خاتون نے چلیں بکینی پہنی تو پہنی، لیکن یہاں مزے کی بات اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کنسرٹ میں بہت سارے لوگ وہاں گئے تھے، بہت ساری لڑکیاں گئی تھی، بہت سارے لڑکے گئے تھے، لیکن وہاں پر جو سنگر تھا جس کا کنسرٹ تھا وہ ان تمام میں سے اس کا لباس دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی اس نے بڑے کام کا لباس پہنا ہوا ہے، تو وہ اتنے لوگوں میں سے اس لڑکی کو سٹیج پر بلاتا ہے اور سٹیج پر بلانے کے بعد اسے یوں کر کے نا گول گول گھماتا ہے اور سب کو یہ بتاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ لباس ہے پہننے والا، یہ بندی ہے جس نے آج کام کیا یہ لباس پہن کے۔ لڑکیاں بھی جو وہاں پر آئی ہوتی ہیں وہ بھی دیکھتی ہیں کہ بھائی اس کو سٹیج پر چڑھا دیا، کیوں بھائی اس نے جناب بکینی پہنی ہوئی ہے، واہ جی واہ۔ کل کی لڑکیاں کہیں گی کہ ہم بھی جناب بکینیاں پہن کر کل ہم جائیں گی تاکہ ہمیں بھی جناب سٹیج پر بلایا جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اقبال کا شعر مجھے اس پر یاد آیا ہے کہ حیا رہی نہ زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایسے کنسرٹس میں جانے والی جو خواتین ہیں کیا ان کے حیا پر داغ نہیں لگے گا؟ وہ لڑکے جو اس قسم کے کنسرٹس میں جا کر منہ مارتے ہیں کیا یہ غیرت مند لوگ ہیں؟ ایک بات میری خوب اچھی طرح سمجھ لے، جو لڑکیاں اس قسم کے کنسرٹس میں جاتی ہیں اور بوائے فرینڈز رکھتی ہیں، خدا کی قسم وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، حیادار نہیں ہو سکتی۔ اور اس قسم کے لڑکے جو اس قسم کے کنسرٹس میں جاتے ہیں اور گرل فرینڈز رکھتے ہیں، یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن یہ غیرت مند نہیں ہو سکتے۔ ان سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ آگے کسی غیرت مند بچے کا باپ بن سکتا ہے، کیونکہ بچے تو والدین کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، اور والدین ہی اس قسم کے بے غیرت ہوں۔ تو میں اپنے الفاظ کے لیے آج میں معافی چاہتا ہوں، اس قسم کے سخت الفاظ استعمال کرنے پر میں آخرکار مجبور ہو گیا ہوں۔ جب میں دیکھتا ہوں تو پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر کنسرٹ ہے جناب، بے غیرتی آن دی ٹاپ ہوتی ہے، لاہور کے اندر کنسرٹ ہے جناب، بے غیرتی آن دی ٹاپ ہوتی ہے۔ بے حیائی کو ان نے ریو پارٹی جیسے نام دے دیے ہیں جناب، ہم تو فن مستی کر رہے ہیں، اس قسم کے نام دے کر یہ لوگ یہ زناکاریاں کرتے ہیں۔ میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں یا تو پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ ہٹا دیں، یا اگر آپ اس کے ساتھ اسلامی نام لگاتے ہیں تو پھر کچھ قوانین ایسے بنائیں کہ اس قسم کی بے غیرتیاں، فحاشیاں سر عام نہ ہو اس معاشرے کے اندر، ورنہ یقین جانے فلک شبیر نے جو بات کی ہے بالکل صحیح کی ہے۔ آپ آئندہ کچھ سالوں میں دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ اور یہ جو خاندانی نظام ہے جو کہ انگریز چاہتا ہے کہ تباہ ہو جائے، یہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔